حمد و ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کچھ نئے سوال کے ساتھ۔ انشاءاللہ آج کے جو سوال ہے وہ جادو کے متعلق ہے اور اس کے جواب سے آپ کو فائدہ ہوگا، تو آپ بنے رہے ہمارے ساتھ۔ حضرت کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اس لائن میں بہت دنوں سے تقریباً 20 سال سے جڑے ہوئے، حضرت کا اپنا تجربہ بھی ہے اور حضرت کا اس لائن میں بہت زیادہ علم بھی ہے، اور حضرت ماشاءاللہ بہت اچھے عالم بھی ہے، اور ان کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں وہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے، تو آپ سنیں اور اس سے مستفید ہو۔ تو چلیے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، حضرت سے ملاقات کرتے ہیں پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ حضرت آپ بخیر ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ حضرت آپ کا بہت زیادہ تجربہ بھی ہے، اور آپ لوگوں کو رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں۔ تو ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی کچھ سوال لے کر کے آیا ہوں جس کے جواب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے۔ تو حضرت بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ موکل لگتے ہیں جنوں کو، تو یہ جن کس طرح کے ہوتے ہیں؟ مسلم ہوتے ہیں یا غیر مسلم ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ مولانا، سب سے پہلی بات کہ جنات کو کوئی شخص اپنے قبضے میں نہیں کر سکتا۔ اگر جنات کو اپنے قبضے میں کرنا اور جناتوں سے کام لینا اگر مناسب ہوتا تو ہمارے اور آپ سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بھی ضرور جناتوں کو قبضے میں رکھتے اور ان کو یہ حکم دیتے کہ یہ منافقین، یہ کفار و مشرکین، کفار مکہ میرے بارے میں کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور تھا رسالت کا، جب نبی بنائے گئے 40 سال کی عمر میں، اس وقت کفار مکہ نے بے انتہا ستایا، بے انتہا پریشان کیا، سازش پہ سازش ہوتی رہی۔ شروعاتی دور میں پریشان کیا جاتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان جناتوں کو حکم دیتے کہ وہ پریشان کرنے والے جو کفار و مشرکین ہیں انہیں جو ہے پست کرو، ان کی کٹائی پسائی کرو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، اور نہ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی جناتوں کو قبضہ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ بھی کم و بیش 1,24,000 انبیاء صحابہ اعظام اس دنیا میں رہے، آئے، تشریف لائے، لیکن کسی صحابی سے یہ اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے موکل رکھا ہو، جناتوں کو قبضے میں رکھا ہو۔ لیکن بعد کا زمانہ آتا رہا، لوگ جادو ٹوٹکے یہ وہ ساری چیزوں کیا، پھر کفر اور شرک کر کے کچھ لوگوں نے جناتوں کو جس سے دوستی بنائی، سانٹھ گانٹھ بنائی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ موکل میرے قبضے میں ہے، جنات میرے قبضے میں ہے، حقیقت تو مولانا یہ ہے کہ جنات انسان کے قبضے میں نہیں ہوتا، وہ انسان ہی اس کے قبضے میں چلا جاتا ہے اور پھر اس سے سانٹھ گانٹھ کفر شرک کرتا ہے اور اس کی بات کو مانتا ہے، تو وہ اس کو کچھ اگر بتاتا ہے کام تو جنات کر دیتے ہیں۔ تو اس میں جو کرنے والے جنات ہیں، جسے جو ہے اس طرح کے عاملین جو موکل کا نام دیتے ہیں، تو موکلین ان کے قبضے میں نہیں ہوتے بلکہ ان کے رابطے میں ہوتے ہیں، اور ان سے ان کا سانٹھ گانٹھ ہوتا ہے اور دونوں کی ملی بھگت ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اس کا کام کر دیتے ہیں، اور وہ اس کو جو انسان اس کو خوش کرتا ہے اس کے عوض میں جو ہے یہ جنات شیاطین اس کا کام کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے موکل کے ذریعے سے کام لیا۔ تو اکثر و بیشتر کفار و مشرکین جو ہے جنات ہوتے ہیں، کافر جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، لیکن یہ بات بھی بعید نہیں ہے کہ مسلم جنات بھی جو ہے کسی کے جو بات کسی کے بات میں ہو اور کسی کے قبضے میں نہ کہہ کر کے یہ کہہ لیا جائے کہ ان کی حمایت اور ان کی بات مانتے ہوں، تو مسلم جنات بھی جو ہے انسان کی بات مانتے ہیں، یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر جو ہے کافر جناتوں کو دیکھا گیا ہے کہ جادوگروں کے جو ہے قبضے میں ان کے طرف جھکاؤ ہوتا ہے، اور اسی طرح سفلی عاملین کے پاس ہوتے ہیں،
تو اس طرح سفلی عاملین اس کو کفر و شرک کر کے خوش کرتے ہیں اور وہ اس کو خوش کرتے ہیں، تو یہ دونوں کی ملی بھگت ہوتی ہے۔ تو لیکن بعید نہیں ہے کہ مسلم جنات بھی ہوتے ہیں، لیکن کافر جنات کا ہی زیادہ ہی رکھیے۔ جی مولانا ماشاءاللہ۔ تو حضرت آپ کے کہنے کا یہ ہے کہ کوئی آدمی موکل وغیرہ نہیں رکھتا، یہ سب یہی سے ہی بولتے ہیں کہ موکل ہے ہمارے پاس؟ موکل رکھتے نہیں ہیں، موکل قبضہ میں نہیں رکھتے، بلکہ یہ خود ان کے قبضے میں چلے جاتے ہیں، معاہدہ کر لیتے۔ جیسے ہم نے آپ کو کہا کہ بھائی آپ کو میں فلاں چیز دوں گا، فلاں چیز دوں گا، آپ کو میں خوش کرتا رہوں، اس کے عوض میں نے کہا مولانا آپ پانی پلا دو، آپ نے پانی پلا دیا، میں نے مثال کے طور پہ کہا کہ فلاں میرا کام کر دو، آپ نے فلاں کام کر کے لا دیا، تو اس کا مطلب نہیں کہ میں نے آپ کو اپنے قبضے میں کر لیا، بلکہ ایک معاہدہ کر لیا ہے، ایک طرح کی دوستی کر لی ہے، اس دوستی کو آپ نبھا رہے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی جناتوں سے دوستی کرتے ہیں، ان کو قبضہ میں نہیں کرتے۔ جی تو حضرت جب کسی کو جنات کسی پہ حاوی ہو جاتا ہے تو اس کو کسی عالم کے پاس، کسی جاننے والے کے پاس لے جاتے ہیں، تو وہ ان کو دم وغیرہ کرتے ہیں، بسا اوقات پیٹتے بھی ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے جنات سے جب وہ حاضر ہوتا ہے کہ تم مسلم ہو یا کافر ہو، تو اگر وہ کافر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تو ایمان قبول کرو تبھی تم کو چھوڑیں گے، تو پریشان کریں گے۔ تو کیا اس طرح زبردستی کسی کے اوپر اسلام کو تھوپنا صحیح ہے؟ جی مولانا یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ اولاً تو اگر کسی کے بدن پہ جنات حاضر ہو، سوار ہو، تو اسے مار پیٹ نہیں کرنی چاہیے، اسے پیار سے محبت سے اسے گفتگو کرنی چاہیے۔ اور سب سے پہلی بات جو ہے، جہاں تک میرا تجربہ ہے، یہ تقریباً 20-21 سال کا، یہ میرا تجربہ یہ ہے کہ اس سے محبت سے پیش آیا جائے، اسے محبت سے بات کی جائے، کیونکہ وہ بھی محبت کے وہ تلاشی ہوتے ہیں، جہاں ان کو محبت ملتی ہے اور محبت سے جو آپ بات کریں گے تو اپنی پوری بات آپ کو نکال کر کے سامنے رکھیں گے اور آپ کی بات کو بآسانی مان لیں گے۔ اگر زیادہ سختی کریں گے، زیادہ آپ اپنے آنکھ کان دکھائیں گے، پھر وہ بھی اپنے تیور کو بدل لیں گے، پھر وہ ڈھٹ ہو جائیں گے اور جلدی جو ہے مریض کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو جہاں تک ہو محبت سے آپ ان کے ساتھ پیش آئے اور ان سے پوچھیں کہ آخر کس وجہ سے آپ ان کو پریشان کر رہے ہیں، وجہ کیا بنی اس کے پریشان کر۔ آپ کے آنے کی جگہ تو انسان کا جسم نہیں ہے، انسان کے جسم پر قبضہ کرنے کا آپ کی جگہ یہ نہیں ہے، لیکن آپ قبضہ کر رکھا ہے اور ان کو پریشان کر رہے ہیں، ان کے جسم پر ہے۔ تو اس طرح بات کریں تو ممکن ہے کہ بہت آسانی سے، جہاں تک میرا تجربہ ہے، کہ پیار سے بات کریں تو وہ چلا جائے گا۔ لیکن اگر وہ سخت ہے، ڈھٹ ہے، وہ نہیں جا رہا ہے، تو علامہ ابن تیمیہ نے جو ہے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بسا اوقات اگر اس طرح کے ضدی ہیں اور نہیں بھاگنے والے ہیں تو اس کو مار بھی سکتے ہیں، اور عاملین مارتے بھی ہیں اس طرح کے، تو مارا بھی جا سکتا ہے، تو مارنے سے بھی وہ بھاگتے ہیں۔ اور جب ماریں گے آپ تو جس وقت آپ اگر اس کی پٹائی کر رہے ہیں جس کے بدن پہ جنات ہے، تو اس وقت وہ چوٹ جو ہے جنات کو لگتی ہے، لیکن اس کے جنات کے جانے کے بعد اس کا اثر جو ہے نا آپ کے آدمی میں، اس مریض پہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کسی بھی انسان کو اس بات کے لیے، آپ کا ایک سوال جو تھا کہ اس کو مجبور کر سکتے ہیں اگر کافر جنات ہے تو کہ تم اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ، تو اسلام کا جہاں تک ترہ امتیاز ہے، اسلام کی جو شان ہے، اور اسلام اپنی شان کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ اسلام کی شان یہ نہیں ہے کہ زبردستی لاٹھی کے بلبوتے پر، مار کے بلبوتے پر، لا اکراہ فی الدین، اس دین کے اندر زبردستی نہیں ہے، مار پیٹ کے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیجئے، مسلمان ہو جائیے۔ ہاں اس کو دعوت دیجئے، تبلیغ کیجئے کہ اسلام اچھا مذہب ہے، اپنی چیز کی، اپنے اسلام کی، اپنے مذہب کی، اپنے دین کی تعریف کیجئے، اس کے سامنے اس کو تبلیغ کیجئے۔ اگر آپ کے تبلیغ سے اس مسلمان ہو جا رہا ہے تو فبیا، لیکن مار پیٹ کرنا یہ کہیں سے کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں۔ لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں مجبور ہوں، کوئی جادوگر ہے جو مجھے بار بار اس کے اوپر بھیج رہا، میں مجبور ہوں، تو اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم اسلام کر لو اور تیری مجبوری ختم کرنے کے لیے میں دعا بتا دے رہا ہوں۔ تو آپ اگر وہ اس کے عوض میں وہ اسلام قبول کر رہا، آپ اس کو عوض میں دعا بتا رہے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھ کر کے تم دم کر لو، تو جادوگر بھی تمہارے اوپر جو ہے کچھ اثر نہیں کر سکتا۔ آیت الکرسی جس طرح جو ہے مسلم انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، اسی طرح مسلم جناتوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کہ مسلمانوں کو بھی، انسان کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جناتوں کو بھی نقصان۔ اس کے عوض میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام قبول کر لو، لیکن آپ مارنے کی آپ کو اجازت نہیں۔ اسلام قبول کرانے کے لیے مارنا، پیٹنا، دھمکی دینا، یہ سب کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ اسلام
کی آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، اسلام کی آپ تعریف خوبی بیان کر سکتے ہیں اس کے پاس، اس طرح کریں تو بہتر ہے۔ جی مولانا۔ ماشاءاللہ حضرت، یہ اس کے بعد یہ جاننا ہے کہ جب عورتیں کنگھا کرتی ہے تو کچھ بال ٹوٹ جاتا ہے اس میں، تو یہ بال کو کیا کرے؟ وہ پھینک دے ویسے ہی؟ اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ بال پر بھی جادو وغیرہ ہوتا ہے۔ جی مولانا، بال پر بھی جادو ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، میں نے بتایا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال منہ مبارک یعنی بال مبارک پر ہی جادو ہوا تھا۔ کنگھا کیا تھا بال میں، اور کنگھا کے ذریعے سے بال آیا تھا، جس پر لبید ابن عاصم نے جو ہے جادو کیا، جو ہے اس کو کنویں کے اندر، سوکھے کنویں کے اندر ڈال دیا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیج کر، ایک روایت میں خود بھی وہاں گئے اور اس کو لا کر کے اس کو ضائع کیا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی 11 آیتوں کو دم کرتے گئے، گرہ کھولتے گئے، یہ میں بتا چکا ہوں۔ تو بال پر بھی جادو ہوتا ہے، اور چاہیے کہ انسان اپنے کنگھا کرے تو بال نکلے اس کو بھی محفوظ جگہ رکھ دے، اور اسی طریقے سے انسان اپنا پہنا ہوا کپڑا بھی اگر وہ بوسیدہ ہو جا رہا ہے، پھٹ جا رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، اس کو بھی کہیں دفن کر دے، اچھی جگہ رکھے۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پسینے جو ہے کپڑے میں لگتے ہیں، پسینے وغیرہ، آنسو وغیرہ، اسی طرح سے خواتین کے ایامی ماہوار حیض جسے کہتے ہیں، اس پر بھی جو ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے، ناخن وغیرہ جو ہے، اس پر بھی جو ہے جادو کیا جاتا ہے، اور جادو کا زیادہ اثر ہوتا ہے انسان کے جسم پر۔ تو ان چیزوں کو محفوظ جگہ پر جو ہے دفن کرنا یا محفوظ جگہ پر چھپا کر رکھ دینا زیادہ مناسب ہے۔ تو اور بہت لوگوں کو میں نے دیکھا کہ کنگھا سے بال نکلتا ہے، دانت سے کاٹ کے تھو 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 کر کے پھینکتے ہیں، یہ سب مناسب طریقہ نہیں ہے۔ اس کو کہیں کنارے میں دفن کر دینا چاہیے، یا کنارے میں ایسی جگہ رکھنا چاہیے کہ وہ اس کو کوئی آدمی لے کر اس پر جادو وادو نہ کر سکے، محفوظ جگہ اس کو رکھ دینی چاہیے۔ جی مولانا۔ ماشاءاللہ حضرت، وہ جب ہم انسانوں کے جو آبا والد ہے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اسی طرح جنات بھی تھے، تو جنات کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بے دخل کر دیا جنت سے، تو آدم علیہ السلام سے ہماری نسل چلی، ہم لوگ پیدا ہوئے، تو جناتوں کی نسل کیسے چلی؟ جی آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو جنت میں رکھا، تو یہ تنہائی محسوس کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے بائیں پسلی سے جو حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے جو نسل انسانی بڑھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ابلیس کو بنایا، جس طرح انسانوں کے بابا جو ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اسی طرح جناتوں کے بابا ابلیس ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان تھے اور نبی بھی بنے، لیکن ابلیس ہے مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر موت طاری فرمایا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن ابلیس جو ہے قیامت تک وہ زندہ رہے گا۔ لیکن ابلیس کو اللہ نے بنایا، یہ باتیں تو ملتی ہیں، لیکن جو ہے اور یہ بھی ملتی ہے کہ جناتوں کی نسل بھی چلی ابلیس سے، لیکن اس کے مقابلے میں جو خاتون آئی، اور یہ بھی معلوم ہے کہ جناتوں کے شیاطین کی بھی فیمیل ہوتی ہے، خواتین، اور جس طرح انسانوں کے مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، میل فیمیل، اسی طرح جناتوں کے بھی میل فیمیل مؤنث مذکر ہوتے ہیں۔ لیکن اس بات کا ثبوت یہ باتیں کھل کر کے سامنے نہیں آ سکی کہ جس طرح حوا علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فیمیل تھی، تو ابلیس کی فیمیل کون تھی، یہ باتیں جو ہے نہیں مل سکی ہیں، انشاءاللہ ملے گی تو پھر بتائیں گے۔ جی ماشاءاللہ، شاید قرآن میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے۔ جی تو حضرت آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی جادوگر کے پاس جائے بس اس لیے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جادو کس طرح کرتے ہیں، کیا اس کا ہے، تاکہ ہم لوگوں کو بتائے، معلومات حاصل کرنے کے لیے، تو جا سکتے ہیں؟ مولانا، انسانوں کو چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم ایسی جگہ جائیں جہاں ہمارے ایمان، جس جگہ پر میرے ایمان کو تازگی ملے، میرے دل کو سکون ملے، میرے قلب کو اور میرے ذہن کو اطمینان میسر ہو۔ لیکن جادو یہ حرام چیز ہے، یہ کفر ہے، جادو کا سیکھنا، سکھانا، بتانا، یہ ساری چیزیں جو ہے جائز نہیں ہیں۔ اس کو ہم اگر دیکھنے کے لیے جائیں گے جادو کو، تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے ایسی بتائی جاتی ہے جس سے ایمان، عقیدہ ہمارا متزلزل ہو سکتا ہے اور ہمارا ایمان تذبذب میں پڑ سکتا ہے۔
تو اس سے بچنے کے لیے جو ہے ہمیں جادو دیکھنے کے لیے یا جادوگروں کے پاس بیٹھنے کے لیے منع فرمایا گیا کہ نہیں بیٹھا جائے، اور خود ہے کہ اس سے 40 دن کی نمازیں جو ہے خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی جادوگروں کے پاس جانا، جادوگروں کی صحبت، جادوگروں سے ملنا اور اس کے وہ کھیل تماشا اور اس کا وہ کرتب دیکھنا جو منع کیا گیا، اس سے بچنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا، آپ نے وقت دیا اور اتنے بہترین انداز میں آپ نے جواب دیا سارے سوالات کا، تو حضرت آپ کا بہت شکریہ ہے۔ تو سامعین، دیکھا آج کے سوال تھے ہمارے جادوئی کے متعلق سے کہ موکل کس طرح کے ہوتے ہیں، یہ سوال تھے۔ اسی طرح جب مریضوں کو پیٹا جاتا ہے، تو یہ تمام سوالات تھے جو ویڈیو میں باتیں آ گئی ہیں، آپ دیکھیں گے اس سے تو آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ تو آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ نئے سوالات کے ساتھ، کچھ نئے باتوں کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے آپ سے رخصتی لیتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔